بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ میں ہوں آپ کی ٹیچر سیدہ صدرہ اسلامیات لازمی کے لیے۔ تو بچوں، ہمارا ٹاپک چل رہا ہے قریش کی مخالفت اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ثابت قدمی۔ ہم نے اس چیپٹر کو پڑھا، سمجھا، کچھ واقعات کو جانا۔ آج ہم کریں گے اس کی مشق، جس کا ہم کریں گے حصہ اول۔ چلیے بورڈ کی طرف چلتے ہیں اور اس مشق کا آغاز کرتے ہیں۔ ہاں جی، تو بچوں، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ آج ہم کریں گے مشق کا حصہ اول، جس میں ہم کریں گے 2 کویسچنز۔ پہلا ہوگا جی خالی جگہ کو پر لگیں، اور سوال نمبر 2 ہوگا کہ درست جواب کے گرد دائرہ لگانا۔ تو دیکھتے ہیں جی آج کا سوال نمبر 1، جو کہ ہے جی کہ خالی جگہ پر کیجئے۔ اب جتنے بھی خالی جگہ ہوں گے ان میں ہم دیکھیں گے درست جوابات، اور ہم ان کو درست جوابات کے ساتھ فل کریں گے۔ پہلا ہے جی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو ڈیش کی پوجا کرنے سے منع فرمایا۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی دعوت دینا شروع کی تو سب سے پہلے آپ نے کیا کیا؟ آپ نے لوگوں کو بتوں کی پوجا کرنے سے منع فرمایا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو بتوں کی پوجا کرنے سے منع فرمایا۔ آپ نے کہا کہ اللہ ایک ہے، جس نے یہ کائنات بنائی ہے، جس نے ہمیں آپ کو تخلیق کیا ہے۔ پھر ہے جی کفار مکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیوانہ، مجنوں اور ڈیش کہتے تھے۔ تو جب آپ نے دعوت اسلام پھیلانا شروع کیا تو لوگوں نے آپ کی باتوں پہ تو غور ہی نہیں کیا، الٹا آپ کا مذاق اڑانا شروع کر دیا، اور یہاں تک کہ آپ کو دیوانہ کہتے، مجنوں کہتے اور جادوگر کہتے تھے۔ جادوگر۔ اب ہے جی نمبر 3، جو کہ ہے کفار مکہ نے اپنے سردار ڈیش کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دعوت اسلام سے روکنے اور لالچ دینے کی کوشش کی۔ تو جب کفار مکہ کی ساری پلاننگ، ان کے سارے حربے ناکام ہونا شروع ہو گئے تو انہوں نے اپنے سردار عتبہ بن ربیعہ کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دعوت اسلام سے روکنے اور لالچ دینے کی کوشش کی۔ تو ان کے سردار کا نام تھا جی عتبہ بن ربیعہ۔ کفار مکہ نے اپنے سردار عتبہ بن ربیعہ کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دعوت اسلام سے روکنے اور لالچ دینے کی کوشش کی۔ پھر ہے جی نمبر 4 کہ امیہ بن خلف ڈیش کو گرم ریت پر لٹاتا اور سخت تکالیف دیتا۔ اگر آپ نے چیپٹر پڑھا ہے تو آپ کو یاد ہوگا کہ امیہ بن خلف جو تھا وہ کس کا سردار تھا؟ وہ سردار تھا حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کا، جو کہ اسلام کے پہلے مؤذن تھے۔ تو امیہ بن خلف حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو گرم ریت پر لٹاتا اور سخت تکالیف دیتا تھا۔ چلیے بچوں آگے بڑھتے ہیں اور اپنے بقیہ کے خالی جگہ کو پر کرتے ہیں۔ ہاں جی، تو بچوں اب ہے نمبر 5، جو کہ ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ مکہ مکرمہ کے معزز اور ڈیش شخص تھے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جو تھے وہ مکہ کے ایک معزز اور دولت مند شخص تھے۔ تو یہاں آئے گا دولت مند۔ پھر ہے جی نمبر 6، جو کہ ہے کہ حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ بن ارت کے جسم کی چربی پگھلنے سے ڈیش بجھ جاتے تھے۔ تو جب حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا تھا تو ان کو بھی بہت سی تکالیف سے گزرنا پڑا تھا۔ تو وہ کیا ہوتا تھا کہ ان کے جسم کی چربی پگھلنے سے جلتے ہوئے کوئلے بجھ جاتے تھے۔ تو یہاں آئے گا جی جلتے ہوئے کوئلے بجھ جاتے تھے۔
پھر ہے جی نمبر 7 کہ اللہ تعالی کی راہ میں شہید ہونے والی پہلی مسلمان خاتون ڈیش تھیں. ان کا نام کیا تھا؟ ان کا نام تھا حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ اسلام کی پہلی مسلمان خاتون تھیں جو اللہ کی راہ میں شہید ہوئی تھی، اور ان کو شہید کیا تھا ابو جہل نے. حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ. پھر ہے جی آخری خالی جگہ جو کہ ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کے پہلے ڈیش تھے. جیسے کہ میں نے ابھی دوبارہ ریپیٹ کیا اپنے پچھلے بورڈ پہ کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کے پہلے مؤذن تھے. اور مؤذن کون ہوتا ہے بچوں؟ مؤذن وہ ہوتا ہے جو اذان دیتا ہے. اب دیکھتے ہیں جی اپنا سوال نمبر 2 جو کہ ہے درست جواب پر دائرہ لگائیے. دائرہ کا ہے جی ڈفرنٹ کلر میں، آپ چاہیں تو لیڈ پینسل سے سرکل کر لیں یا چاہے کسی بھی فیورٹ کلر پینسل سے سرکل کر لیں اپنے کریکٹ آنسر کو، یعنی درست جواب کو. پہلا ہے جی کہ کفار مکہ نے دعوت اسلام روکنے کے لیے دباؤ ڈالا. اس کے آپشنز دیکھتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ پر، یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو لہب پر. تو کس پر انہوں نے دباؤ ڈالا تھا؟ انہوں نے دباؤ ڈالا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب پر. چلیے بچوں آگے بڑھتے ہیں اور اپنے بقیہ کے درست جواب کے گرد دائرہ لگاتے ہیں. ہاں جی تو بچوں اب ہے نمبر 2 جو کہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عتبہ بن ربیعہ کے لالچ دینے پر آیات کی تلاوت کی. وہ کون سی سورت تھی جس کی آیات کی تلاوت کی تھی جب عتبہ بن ربیعہ نے آپ کو لالچ دی تھی؟ تو اس کی آپشنز دیکھتے ہیں جی. سورۃ آل عمران، سورۃ السجدہ یا سورۃ حامیم السجدہ. تو یہ تھا سورۃ حامیم السجدہ. اب ہے جی نمبر 3 جو کہ ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو امیہ بن خلف سے خرید کر آزاد کیا. تو وہ کون تھے جنہوں نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کے سردار امیہ بن خلف سے آزاد کرایا تھا؟ آپشن دیکھتے ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے، یا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بن عفان تھے، عفان نے. تو وہ تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. آئی ہوپ کہ تمام بچے میرے ساتھ ساتھ درست جواب کے گرد دائرہ لگا رہے ہیں. اب ہے جی نمبر 4 جو کہ ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو کھجور کی چٹائی میں لپیٹ کر دھواں دیتے ان کے ماموں، ان کے باپ یا کہ ان کے چچا. تو جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اسلام قبول کیا تھا تو انہوں نے بھی بے شمار اذیتیں اور بے شمار تکالیف دیکھی تھیں. تو کھجور کی چٹائی میں لپیٹ کر ان کو دھواں دیتے تھے ان کے چچا. چلیے اس کے گرد دائرہ لگائیے. چلیے بچوں آگے بڑھتے ہیں اور اپنا آج کا آخری درست جواب کے گرد دائرہ لگاتے ہیں. ہاں جی تو بچوں آج کا آخری درست جواب کے گرد دائرہ لگانا جو کہ ہے نمبر 5 کہ حضرت سمیہ کو شہید کیا. جیسے کہ میں نے ابھی ریپیٹ کیا تھا کہ حضرت سمیہ کو کس نے شہید کیا تھا. اس کے آپشنز دیکھتے ہیں. ابو لہب نے، ابو جہل نے یا ابو جندل نے. تو ان کو شہید کیا تھا ابو جہل نے. چلیے اس کے گرد دائرہ لگائیے. اور حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ جو تھی وہ اسلام کی پہلی شہید خاتون تھی، مسلم شہید خاتون تھی جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربانی دی تھی. تو بچوں ہمارے چیپٹر قریش کی مخالفت اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ثابت قدمی کا کیا آج ہم نے مشق کا حصہ اول
جس میں ہم نے کیے 2 کویسچنز جو کہ تھا MCQs کا پارٹ. اپنے اگلے لیکچر میں ہم کریں گے اسی ٹاپک سے ریلیٹڈ سوالات کے جواب. تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے. چیپٹر کو دوبارہ ریوائز کریے گا اور پڑھیے گا. اللہ حافظ.